السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ۔ آج ہم شروع کریں گے پہلے پارے سے، سورۃ فاتحہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اسے سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا، ابتدا کرنا۔ اس سورت کا نام سورۃ فاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے، اور نماز کی شروع میں بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اس کے کئی نام ہیں: ام القرآن، ام الکتاب، سبع المثانی، صلاۃ، شفا، رقیہ، یہ سب اس کے نام ہیں۔ یعنی رقیہ دم، یعنی یہ سورت ایک دم بھی ہے۔ کسی بھی تکلیف میں یا کسی بیماری میں صرف یہ ایک سورت پڑھ کر بھی دم کر دیا جائے تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا نام شفا بھی ہے، رقیہ بھی ہے۔ اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے کہ اچانک ایک لونڈی آئی کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے آدمی یہاں پر موجود نہیں ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور وہ ساتھ چلا گیا، اس نے جا کر دم کیا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تمہیں کوئی دم آتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے 30 بکریاں اور بہت سا دودھ بھی دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم دودھ کو نہیں پئیں گے جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں کہ کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھنا۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی فوری جزا انہیں کیا ملتی ہے؟ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں سے کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی ذکر اپنے پاس فرشتوں کے پاس کرے، اپنے پاس موجود جو فرشتے ہیں ان کے پاس کریں، جس طرح ہم سب مل کر اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پھر جب ایسی مجلس پا لیتی ہیں جس میں ذکر ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا تک کا خلا بھر جاتا ہے۔ یعنی اتنی کثرت سے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم زمین سے تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، جو زمین میں تیری تکبیر، تحمید، تحلیل، تسبیح اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے فرماتے ہیں کہ نہیں،
تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے انہیں بخش دیا، اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا۔ تو ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں پناہ دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس میں فلاں بندہ بہت گناہ گار موجود تھا، وہ تو بس وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا، یعنی کسی ارادے نیت سے نہیں آیا تھا، دیکھا کہ دوسرے جا رہے ہیں تو وہ بھی چل پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی جتنا بھی گناہ گار ہو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بخشش سب کے لیے عام ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والے لوگ بھی محروم نہیں ہوتے، یعنی یہ ایسی مجلسیں ہیں، اپنی ایسی صحبت ہے جس سے ہر شخص پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک زوردار آواز سنائی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو صرف آج کھلا ہے اور آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل نے فرمایا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا آپ کو 2 نور کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورت فاتحہ اور دوسری سورت بقرہ کی آخری آیات۔ تو سورت فاتحہ بہت خاص سورت ہے، اور یہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت خود اور تعریف خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، قرآن کے ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہے وہ عطا کی ہے۔ تو سورت فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور اس کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورت فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہیت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا مناجات جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ تو سورت فاتحہ بندے اور رب کے درمیان تقسیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے، یعنی نصف آدھی آدھی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے، یعنی سورت فاتحہ پڑھنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے، جو سورت فاتحہ میں ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور جو بعد میں ہم مانگتے ہیں یعنی سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہم مانگتے ہیں وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو اس حدیث میں سورت فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی۔
اسی طرح ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر سورۃ فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ سے عرض کیا گیا کہ ہم امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، اس وقت ہم کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورۃ فاتحہ اپنے دل میں پڑھو۔ اور قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے تعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پاک پڑھو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے، اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کی کتاب پڑھیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر شیطان کی ساری چالیں بتا دی گئی ہیں، اس کے سارے حربے، اس کی ساری حرکتیں بتا دی گئی ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری حرکتیں لوگوں کو معلوم ہو، کیونکہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو ہم لوگوں میں اپنا دشمن تلاش کرتے ہیں، لیکن شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہماری ہدایت کے راستے میں، ہماری جنت کے راستے میں اور اللہ کے قریب ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے یہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد کہا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم الحمدللہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، کیونکہ قرآن ام الکتاب و سبع المثانی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ کا نام لینا حفاظت کا باعث ہوتا ہے، صرف قرآن پڑھنے سے پہلے ہی نہیں بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے، کسی بھی چیز کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ہر کام کے کرنے سے پہلے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کرنے سے بچ جاتے ہیں، اور پھر اس کام میں برکت بھی ہو جاتی ہے، اور پھر حفاظت بھی ملتی ہے، اللہ کی حفاظت بھی ملتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو، یعنی اللہ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد حمد قولی ہوتی ہے، زبانی ہوتی ہے، اور حمد کے لیے ایک لفظ شکر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے، جبکہ حمد ساری زبان ہی سے ہوتی ہے۔ کیوں اللہ کی تعریف ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، اور سب سے بڑھ کر نعمت قرآن جو ہمیں ملی ہے یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے ہمیں کوشش کرنے کی ہمت دی، اس نے ہمیں اپنے ذکر کا شوق دیا، اپنی محبت عطا کی اور اپنی تعریف کے قابل بنایا۔ یاد رکھیں اگر ہم اللہ کی تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ اس وقت بھی آسمان تعریف کر رہا ہے، زمین تعریف کر رہی ہے، درخت، شجر، پتھر سب کے سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ان ساری نعمتوں پر جو اس نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے لیے تیار کی، اور جو اس نے ہمیں اس زندگی میں عطا کی، جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے آخرت میں تیار کر رکھی ہے، ان ساری نعمتوں پر اللہ کی تعریف ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کی تدبیر کرنے والا، سب کا مالک، اور یہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ قیامت والے دن بھی سب سے افضل وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، یہ تعریف، یہ خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر کسی میں کمال ہے، جمال ہے، حسن ہے، جو کچھ بھی ہے، تو اصل تعریف کے جو لائق ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کا لفظ الہ سے ہے، اور الہ وہ ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے۔ الحمدللہ کہنا سب سے افضل شکر بھی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، یعنی ویسے ہی کہہ دیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد کہتے الحمدللہ، یا پانی پینے کے بعد کہے، یا کوئی نعمت ملی پھر کہے، نہیں، بس ویسے ہی کہہ دیا الحمدللہ تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ الحمدللہ، الحمد تمام تعریف للہ، اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، میرے احسانات، میری عطائیں، میری نعمتیں اتنی تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو بندوں نے پوچھا شکر تو ادا کرنا ہے، اے اللہ طریقہ تو بتا، شکر تو ادا کرنا ہے۔ تو طریقہ بتا دیا، کہو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ربی جو رب ہے، رب کسے کہتے ہیں؟ جو ربوبیت کرے، وہ رب ہے۔ جس کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہو اس کو عطا کرنا، یہ ربوبیت ہے، اور جو عطا کر رہا ہے، جو عطا کرے، وہ رب ہے۔ رب کا مطلب ہے کہ درجہ بدرجہ ایک چیز کو آگے کی طرف لے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو آگے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر دنیا میں آیا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر مر گیا، پھر واپس نہیں آتا، یعنی درجہ بدرجہ ایک چیز کو آگے کی طرف لے کر جانا۔ ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ عالمین یہ علم سے بنا ہے، مطلب کہ علم کا نشانی، یعنی کائنات کی ہر ایک چیز ایک نشانی ہے۔ کس چیز پر؟ اللہ کے وجود پر، کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن، یہ الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ جو صفت یہ ایسی صفت ہے جو کسی کے ساتھ نہیں آتی، یہ تنہا آتی ہے۔ اگر آتی ہے تو رحیم کے ساتھ آتی ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن ایسی صفت ہے جو کہ اگر کہیں آتی ہے تو تنہا آتی ہے، یا پھر رحیم کے ساتھ آتی ہے، کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتی۔ جس طرح کہ سورۃ رحمان میں الرحمن علم القرآن، وہاں پر رحمان یعنی اکیلی صفت بیان کی گئی ہے، یا پھر آتی ہے تو رحیم کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، اور رحمان کا مطلب ہے جو فرما بردار ہے اس پر بھی رحم کرے اور نافرمانوں پر بھی رحم کرے۔ دیکھیں بارش جب برستی ہے تو سب کے کھیت پر برستی ہے، کافر کے بھی، مومن کے بھی، سب پر مہربان ہے۔ اور الرحیم، الرحیم یہ اللہ کی ایسی صفت ہے، الرحیم، جو قیامت والے دن صرف مومنوں پر ہوگی، مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ الرحیم یعنی مومنوں پر ہی رحم کیا جائے گا قیامت والے دن، کافروں کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ پھر دنیا میں کافروں کے ساتھ بھی ہو رہا، رحمان ہے وہ، کافروں پر بھی رحم ہو رہا ہے، مومنوں پر بھی ہو رہا ہے، لیکن رحیم جو ہے یہ ایسی صفت ہے جو کہ قیامت والے دن صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ مومنوں پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہی پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ مالک ہی مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا اللہ آج مالک نہیں ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں عارضی طور پر ہر بندہ ہی مالک ہوتا ہے۔ جس طرح کہ کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری اولاد ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس مکان کا میں مالک ہوں، تو قیامت والے دن یہ ساری عارضی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاکا، ہم صرف تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھ سے ہی نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی جب تو تعریف کے لائق ہے اور ساری نعمتیں اور رحمتیں تیری ہی طرف سے ہیں تو پھر عبادت کا مستحق بھی تو ہی ہے، تیرے ہی آگے ہم جھکتے ہیں۔ عبادت کا لغوی مطلب ہوتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنا، محبت تعظیم کے ساتھ جھکنا، اور جھکنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے روب خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے جھکنا، اور دوسرا عبادت میں خاص طور پر محبت اور تعظیم کے ساتھ جھکنا، یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔
اور اصطلاح میں عبادت کا مطلب ہر وہ عمل ہے، یعنی جھکنا ہی عبادت نہیں، نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، کسی کو کوئی اچھی بات کر کے اس کا دل خوش کر دیتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، کسی کی کوئی رہنمائی کر دیتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے۔ عبادت ہر وہ عمل ہے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی عبادت صرف ظاہر اعمال کا نام نہیں بلکہ باطنی اعمال کا بھی نام ہے۔ اللہ سے محبت بھی عبادت ہے، اللہ کا خوف بھی عبادت ہے، اللہ سے امید رکھنا بھی عبادت ہے، اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دیکھو جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے بھی مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دوسرے انسانوں سے بھی ہم مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، حالانکہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء نے بھی انسانوں کی مدد حاصل کی، وہ بھی مدد حاصل کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کہ کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، یعنی اسے خدائی صفات سے متصف ماننا، اس کا نام شرک ہے۔ تو مدد طلب جو کی جاتی ہے، یہ مدد طلب کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ سے مدد مانگنا اور ایک ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ سے مدد مانگنا ہر حال میں جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا اس وقت جائز ہے جس پر یعنی وہ انسان قادر ہو، جس چیز پر وہ قادر ہو۔ مثلا آپ کے پاس پین ہے، مجھے ضرورت ہے، میں آپ سے کہوں کہ مجھے اپنا پین دیں، تو اب میں نے آپ سے مدد مانگی ہے، یہ جائز ہے کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن کسی مردے سے مدد مانگنا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندوں سے بھی کوئی کام ہو تو پہلے اللہ سے دعا کریں۔ اگر ہم ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو ہمارا توکل اللہ پر ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ڈاکٹر کی دوائی فائدہ دے گی، خالی ڈاکٹر کا علم اور دوائی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں دعا بھی مانگی جا رہی ہے، اور دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ سب سے بہترین دعا سورۃ فاتحہ ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ نفع بخش دعا کون سی ہے، یعنی سب سے اچھی دعا کون سی ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے۔ تو میں نے اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس دعا کو پا لیا۔ اچھا یہ یاد رکھیں دل کی دو بیماریاں ہیں، اگر یہ دل میں لگ جائے تو دل بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ ایک ہے ریا یعنی دکھلاوا، دوسرا ہے تکبر، اپنے مال پر تکبر، اپنے حسن پر تکبر، اپنے علم پر تکبر کرنا، یا کوئی بھی کام جو دکھلاوے کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا۔ تو ان دونوں بیماریوں کا جو علاج ہے، تکبر کا اور ریا کا، ان دونوں بیماریوں کا علاج ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ کس طرح؟ یعنی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے ریا ختم ہو گیا، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب اس سے مدد مانگیں گے تو تکبر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ تو کیا کہا کہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔
اہدنا دکھا ہم کو الصراط راستہ، مستقیم سیدھا راستہ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہدایت جو ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تو مانگ رہے ہیں اہدنا دکھا ہم کو الصراط راستہ، مستقیم سیدھا راستہ۔ تو ہدایت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت ارشاد اور ایک ہے ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو ہدایت دیتے، یعنی بتاتے کہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اس طرف چلو۔ اور ہدایت توفیق یعنی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اب ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم دن میں 5 نمازوں میں 17 مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ایک سوال ہے، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر کیوں 17 مرتبہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں؟ ہم ہدایت پر ہیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر کیوں ہم یہ 17 مرتبہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان نے کہا تھا اس آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ انہیں صراط مستقیم سے ہٹا دوں، یعنی کبھی بھی شیطان انسان کو اس راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، یہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی ہدایت ملنے کے بعد انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، دل ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، تو صراط مستقیم پر چلنے والوں کو لازمی طور پر 17 مرتبہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو مانگنے کی چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہدایت ہے، ہدایت سب سے اہم چیز ہے۔ ہدایت مل گئی تو انسان کو تقوی حاصل ہو جائے گا، اور جب تقوی حاصل ہو گیا تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، اور انسان کو وہاں سے رزق ملے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور نمازوں کے جو فرض ہیں اس میں ہم 17 مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ دعا مانگتے رہا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور فرمایا سیدھا رکھ، اور مجھے سیدھا رکھ، یعنی میں ادھر ادھر نہ بھٹک جاؤں۔ آگے فرمایا صراط راستہ الذین، ان لوگوں کا، انعمت کہ تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیری نہ کہ مغضوبی جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ضالین نہ گمراہوں کا۔ اب فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا فضل کرم کرتا رہا، جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب انعام کن پر ہوا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، تو ان لوگوں کا ہمیں راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں پر کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی غصہ ہوا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہودی ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، ولا الضالین، اور اس سے مراد عیسائی ہیں۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہی سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف کرتے، ہیلا کرتے، اور حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے، اپنے احبار و رہبان کو حرام حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے، اور نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کیا، انہیں ابن اللہ کا، ثالث ثلاثہ، اللہ کا بیٹا اور 3 خدا میں سے ایک قرار دیا۔ تو فرمایا کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، بلکہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ آمین۔ آمین جو ہے یہ نہ تو قرآن کا حصہ ہے نہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے۔ آمین یہ ہر دعا کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں کہتا تو گناہ گار نہیں ہے، ہاں اس کا پڑھنا بہت افضل ہے۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔